بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بیٹو، ابو داود کے دراسہ میں بار بار آ رہا ہے یہ سکہ راوی ہے، اکثر سکہ راوی ہے الحمد ابو داود میں۔ ہاں، کچھ ضعیف بھی گزرے، کچھ ضعیف بھی گزرے۔ سکہ راوی کی حدیث صحیح ہوتی ہے، سکہ راوی کی حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے جتنا مرضی وہ حافظ ہے، ضابط ہے، محدث ہے، امام ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ کسی لفظ میں غلطی، کسی حرف میں غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ یہ جو سکہ راوی انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطی کر سکتا ہے، مثلا اس نے 10 لاکھ حدیثیں بیان کی ہیں، 10 لاکھ میں تو 10 لفظوں میں تبدیلی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں علل، اسے کہتے ہیں علل۔ ہم نے پڑھا صحیح حدیث کے تعریف میں معلول نہ ہو، علت نہ ہو، پڑھا نا؟ مطلب کیا ہے معلول نہ ہوگا؟ کہ سکہ راوی کی کوئی غلطی نہ ہو، ہے سکہ راوی لیکن وہ غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کو بھی صحیح کہہ دیں گے؟ بولو نہیں۔ ہے سکہ راوی، وہ غلطی کر رہا ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول گیا ہے، تو کیا اس کو ہم صحیح کہہ دیں گے؟ نہیں۔ سکہ راویوں کی احادیث جب آتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں فلاں سکہ سارے سکہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، لیکن معلول میں سکہ راوی کی کوئی مخفی غلطی ہوتی ہے، کوئی مخفی، کوئی پوشیدہ غلطی ہوتی ہے۔ عام طالب علم، عام علماء اس سکہ کی غلطی کو پہچان سکتے نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل بھی اس غلطی کو پہچان سکتے نہیں، عام اساتذہ بھی نہیں پہچان سکتے، محدثین بھی نہیں، بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل بھی نہیں، تو پھر کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ جو علت کو پکڑتے ہیں، علت کو پہچانتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں ائمہ علل، ائمہ علل۔ ہر محدث علل کا امام نہیں ہے، ہر جرح و تعدیل کا امام علل کا امام نہیں ہے، علل کے امام تھوڑے ہیں، علل کے امام تھوڑے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے جب کوئی سکہ راوی سے بھی ایک لفظ کی غلطی، ایک حرف کی، ایک جملے کی غلطی ہوتی ہے تو وہ محدثین اس کو پہچان جاتے ہیں، یہ سند صحیح ہے، راوی سارے سکہ ہیں، ضابط ہیں، محدثین ہیں، لیکن فلاں سکہ راوی نے یہ لفظ بیان کرنے میں غلطی کی ہے۔ سندوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، سندوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، راویوں کا دراسہ کرنا ہوتا ہے، کس راوی کا کون سا مرتبہ ہے، تو یہ لفظ کون بیان کر رہا ہے، تو پھر محدثین جو ائمہ علل ہیں بڑے ماہر ہیں، راویوں کی درجہ بندی، ان کو زبانی چیزیں یاد ہوتی ہیں، سندیں دیکھتے ہیں، سندیں زبانی یاد ہیں ایک ایک حدیث کی، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اور کسی سند میں نہیں ہے، اور کوئی راوی بیان نہیں کر رہا، یہ صرف فلاں سکہ راوی بیان کر رہا ہے، وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس روایت میں علت ہے، اس روایت میں علت ہے۔ امام علل کے ائمہ میں سے چند کے نام: امام علی بن مدینی، امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام بخاری، امام مسلم، امام مسلم، امام ابو زرع رازی،
امام دارقطنی، امام دارقطنی وغیرہ۔ دوبارہ پھر میں پیچھے آتا ہوں، ہم نے صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ کیا مطلب؟ سیکھا راوی کی وہ حدیث صحیح ہوگی جو معلول نہ ہو، یعنی اس متن میں کوئی علت نہ ہو، سیکھا راوی کی کوئی غلطی جو پوشیدہ ہو، مخفی ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے سیکھا راوی سے جو غلطی ہو جاتی ہے، ہزاروں حدیثیں بیان کی، 2 غلطیاں ہو گئیں، تو دین قرآن و سنت ہمارا کتنا محفوظ ہے، حدیث کس قدر محفوظ ہے۔ محدثین نے ان لفظوں کو الگ کر دیا کہ یہ لفظ صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ معلول ہیں، بلکہ یہ معلول ہیں۔ جو لفظ معلول ہوگا اسے ہم حدیث کہیں گے نہیں، وہ دین کا حصہ ہوگا نہیں۔ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں ایک کتاب ساتھ لایا ہوں، الالفاظ المنتقدہ، الالفاظ المنتقدہ فی متون الاحادیث النبویہ۔ احادیث میں، احادیث کے متون میں وہ الفاظ جن پر نقد کیا گیا ہے، جن پر نقد کیا گیا ہے۔ حدیث، ساری حدیث صحیح ہے سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے، لیکن متن حدیث میں ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ایک حرف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ساری حدیث صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، اس ساری حدیث میں ایک لفظ ضعیف ہے، ایک لفظ معلول ہے، ایک حرف، ایک جملہ معلول ہے۔ یہ کتاب مستقل اسی فن پر ہے، اور علل پر کتابوں میں ایسی ہی بحث ہوتی ہیں، علل پر کتابوں میں ایسی ہی بحث ہوتی ہیں۔ یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ دکتور محمد محب الدین ابو زید، دکتور محمد محب الدین ابو زید۔ اس کتاب کی فہرست سے چند چیزیں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کچھ واضح ہو جائے، ذہن کچھ واضح ہو جائے۔ توجہ کریں۔ پہلے علت کی بحث، لغوی بحث، اصطلاحی بحث۔ علت کے اسباب، علت کے اسباب انہوں نے 5 بیان کیے۔ پہلا التصحیف، التصحیف حرفوں کا اختلاف، نقطوں کا اختلاف، نقطوں کا، حرفوں کی تبدیلی، نقطوں کی تبدیلی۔ سلوک الجادہ، سلوک الجادہ، سلوک الجادہ کیا ہوتا ہے؟ ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک سند بڑی مشہور ہوتی ہے جو ہر کسی کی زبان پر ہوتی ہے، ایک سند بڑی مشہور ہوتی ہے جو ہر کسی کی زبان پر ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے کسی اور متن کی سند طلب کی، وہ میرے ذہن میں نہیں رہی، اچانک میری زبان سے وہ جو میرے شہر میں، میرے ضلع میں، میرے ملک میں سند مشہور ہے، وہ زبان سے نکل گئی، وہ زبان سے، اسے کہتے ہیں سلوک الجادہ۔ التلقین، تلقین کیا ہے؟ لقمہ قبول کرنا۔ استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد نے کہا استاد جی ایسے نہیں، ایسے، ہاں جی ایسے، پھر پڑھا رہا، پھر شاگرد بولا استاد جی یہ بات ایسے ہے، جی جی ایسے ہے، یعنی استاد شاگرد کی ہر بات قبول کر رہا ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے تلقین۔
یہ بھی علت کا سبب ہے. امام اور محدث ہے، اسے چاہیے جو شگرد لقمہ دے رہا ہے اس کی تحقیق کرے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. آپ سارے ماشاءاللہ اکثر حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں. جب اب تراویح وغیرہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جو مرضی لقمہ دیا قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہاں ہی تحقیق کر رہے ہیں فوراً کہ لقمہ دینے والا کہیں اور میں لے کر جا رہا ہے. تو جو امام ہر لقمہ قبول کر لے تو وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو جو محدث ہر لقمہ قبول کر لے وہ بھی کام خراب ہو جائے گا. الادخال علی الشیوخ، الادخال علی الشیوخ، شیخ پر داخل کرنا، شیخ پر داخل کرنا. ایک شیخ کی مرویات ہیں، اس کی مرویات میں کسی اور شیخ کی مرویات کو بھی داخل کر دینا. مرویات احمد بن حنبل کی ہے رحمہ اللہ کی. احمد بن حنبل کی مرویات میں سفیان ثوری صاحب کی مرویات کو داخل کر دینا. واضح؟ الروایہ بالمعنی، روایت بالمعنی، حدیث کو لفظ بلفظ بیان کرنا چاہیے. جب لفظ بلفظ کو چھوڑ کر معنی، حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنا کافی سمجھیں گے تو پھر بھی کیا ہوگی؟ علت لازم آئے گی، غلطی ہو جائے گی. کچھ کتابوں کے نام علل پر: امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کتاب علل الحدیث و معرفت الرجال، امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل و معرفت الرجال، امام مسلم کی کتاب التمییز، امام ترمذی کی کتاب العلل الکبیر، العلل الکبیر، امام ابن ابی حاتم رازی کی کتاب علل الحدیث، امام دارقطنی کی کتاب العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ. یہ جو متن میں زیادتی، یہ بس اوقات سند میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، متن میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے. متن کے اندر، متن حدیث میں لفظ زیادہ ہو جاتے ہیں. سند میں بھی اس مصنف نے 21 لفظوں پر دراسہ کیا ہے کہ ان احادیث میں یہ لفظ ثابت نہیں ہے. وہ تفصیل یہاں ذکر کی ہے. آپ نے پڑھا مدرج، پڑھا نا مدرج؟ بس راوی حدیث بیان کرے اور اس کے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے، اپنی طرف سے اضافہ، راوی کا اضافہ، اسے کہتے ہیں مدرج. تو یہ بھی علل ہے، علت کا مسئلہ ہے. اس پر پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں، 15 مثالیں دی ہیں. 15 تصحیف یعنی راوی کا نام کچھ تھا، ملتے جلتے شکلیں تھیں تو سمجھ کوئی اور بیٹھا. نقطوں کی تبدیلی سے، حرف کی تبدیلی سے معمولی فرق تھا تو اور سمجھ بیٹھا. پھر اس پر بحث کی تصحیح پر. مقلوب، راوی نے الٹ پلٹ کر دیا، سند کوئی تھی اس کو متن کی اور لگا دیا، متن کوئی سند کوئی اور، الٹ پلٹ کر دیا کام، الٹ پلٹ کر دیا کام. روایت بالمعنی بیان کرتے ہوئے راوی سے غلطی ہو گئی. روایت بالمعنی بیان کرتے ہوئے راوی سے کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی. پھر اس پر بحث کی ہے. مختصراً آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ علت ایک باقاعدہ فن ہے، اس کے باقاعدہ محدثین ہیں، اس کی باقاعدہ کتابیں ہیں،
علت کے باقاعدہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے سامنے جب کوئی مسئلہ ہو کہ یہ جی معلول ہے، مراد علت، یہ علت ہے، معلول ہے، علت ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، یہ باقاعدہ فن ہے. سند متصل ہو باقاعدہ فن ہے. عدالت، راوی کا عادل ہونا، یہ باقاعدہ فن ہے. ضابط ہونا، ضبط، یہ باقاعدہ فن ہے محدثین کے ہاں. شاذ نہ ہو، یہ پھر کبھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. شاذ آج سمجھایا ہے. علت نہ ہو، علت ہوگی تو وہ متن، وہ لفظ جس میں علت ہے وہ خطا ہوگی، راوی کی غلطی ہوگی، اس کو نکال کر باقی ساری صحیح ہوگی. آپ کو میں نے شروع میں تحفے بھی دیے تھے، اس میں قاعدہ تھا علل الحدیث کے ابتدائی قاعدہ، شاید آپ کو پتا ہو، پتا کہ نہیں؟ وہ سارا پڑھیں، وہ آسان انداز میں لکھا. پھر اس پر ایک مفصل میری کتاب ہے 300 صفحے کی، علل الحدیث کے اصول و ضوابط. اس پر میں نے کافی لیکچر دیے، دروس بھی میں نے دیے، تو یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ سنیں وقت ملے تو.